تحریک انصاف کے آپ کو پتا ہے کہ نئے چیئرمین بن چکے ہیں اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر بہت بات ہوئی شروع میں، اب بھی بات ہو رہی ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، پارٹی کے اندر سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست گزار سابقہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسلام آباد ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل کا انتخاب لڑنے کے خواہش مند تھے۔ شیڈول نہیں آیا، کسی طرح کی کوئی ووٹر لسٹیں نہیں دی گئیں، یہ ان کے الیکشن پر بات کی گئی، لیکن اکبر ایس بابر صاحب کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دیں کہ فی الفور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، جب تک یہ بلے کا نشان ہو اس وقت ان کو دیں جب یہ شفاف الیکشن کراتے ہیں۔ یہ آپ نے موقف دیکھا اکبر ایس بابر صاحب کا۔ مائی محمد صاحب آپ کے علم میں ہے کہ کیسے ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات؟ وہ بھی چیلنج کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر سے بھی ایک صاحب نے درخواست دے دی ہے کہ یہ صرف دکھاوا تھا، صرف کاغذی کارروائی تھی، کوئی جمہوری انداز سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے، خاص طور پر وہ جماعت جو بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ جماعت کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیٹ می گو بیک۔ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف نے 3-4 الیکشنز کرائے۔ 2013 کے جو الیکشن تھا اٹ ٹوک اس 6 months کہ ہم وہ الیکشنز کرائیں، اور اس میں باقاعدہ ووٹنگ ہوئی تھی۔ میں ان میں سے ایک کنٹیسٹنٹ تھا فار سیکرٹری انٹرنیشنل چیپٹر اینڈ آئی ون مائی الیکشنز۔ پرویز خٹک دوسرے پینل کے تھے، جہانگیر ترین کے پینل تھے، ہی از دی اونلی ون ہو ون فرام دیٹ پینل، باقی ہمارا سارا پینل جیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد 2019 میں ہوا تھا، 2022 میں ہوا تھا۔ 2022 میں جو ایک شک آئی تھی جس میں ہم لوگوں نے ایک اپنے کانسٹیٹیوشن میں چینجز لائی تھی جس پہ اعتراض ہوا تھا الیکشن کمیشن کو۔ اچھا اس سے پہلے بھی ہمیشہ 2 پینل بنتے تھے، 2 پینل کے اندر الیکشنز ہوتے تھے۔ جو 2022 میں جو الیکشنز ہوا تھا اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ 2 پینل ہوئے تھے اور ایک پینل دوسرے پینل کے تھا، اس میں مطلب چیئرمین سے لے کے نیچے تک سارے پینل ہوئے تھے اور باقاعدہ ووٹنگ ہوئی تھی۔ اب بات آ جاتی ہے جب الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا تو انہوں نے کہا ایک ایفیڈیوٹ دے دو۔ ہم لوگوں نے ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہ چیز واپس لے لیتے ہیں، یہ شک جو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن میں چینج کیا ہم اس کو ریورس کر کے اس کو 2019 کے لحاظ سے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لحاظ سے کر لیتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اگست کے اینڈ میں ایک ڈیسیجن لے لیا اور ہمیں ڈیسیجن بتایا نہیں۔ انہوں نے 2.5 ماہ بعد ہمیں ڈیسیجن بتایا اور کہا کہ بھائی آپ 20 دنوں میں یہ الیکشنز کرا لو۔ اب جب 20 دنوں میں الیکشنز کرائے تو پہلے 2-3 دن تو ہم لوگوں نے مطلب وی ور سرپرائز کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اینی وے ہم لوگوں نے 2 pronged اسٹریٹجی بنائی۔ ہم نے کہا کہ ہم اس کو وہ چیلنج بھی کریں گے، لیکن ان دا مین وائل چونکہ ہم نے ذرا جلدی کرنا چاہتے تھے، پہلے الیکشنز کرا کے اگر وہ اس میں کوئی وہ کرے تو پھر ہم چیلنج کریں، تو ہم لوگوں نے کہا الیکشنز کرائے۔ ناؤ ریممبر الیکشن کمیشن وہ جو کہتے ہیں 90 days کافی نہیں ہے الیکشنز کے لیے، ہمیں کہتے ہیں 20 days میں کر لو۔ تو ہم نے کیا کیا، ڈیز کے ہی ٹائم دینا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے میرے خیال میں 26 یا 25 یا 26 کو ہم نے اناؤنس کر دیا کہ 2 دسمبر کو الیکشنز ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی نامینیشنز اور جو لسٹ وغیرہ تھی وہ ساری ہم نے 29 میرے خیال میں 29 نومبر کو ہم نے بتا دی۔ پھر اس کے بعد 30 نومبر کو اس کی جو بھی اسکروٹنی جو بھی چیزیں تھیں وہ ہونی تھی۔ اچھا جس میں جو ووٹر لسٹ یہ ساری چیزیں تھیں، اگر آپ اس عمل کا حصہ درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ میں تو کوئی سرگرمیاں نہیں ہوئی، دیکھیں سرگرمیاں ہونا اور بات ہے، میں وہاں پہ جو نوٹس بورڈ ہے اس کے اوپر میں نے سب کچھ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سرگرمی اس لیے نہیں ہوگی، بہت سارے ہمارے لوگ جو ہے نا غائب ہے، سب کو بتا دیا گیا تھا، ہر ایک کو پتا تھا۔ میں اس کا پروسیس کا نہیں تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے اندر، کیونکہ میں وہ ہوں۔ اکبر شیر بابر از ناٹ اے پارٹی ممبر۔ اس کو 2011 میں ڈسپلنری ایکشن میں اس کو پارٹی سے اس وقت کے سیکرٹری جنرل جو تھے عارف الوی صاحب، انہوں نے ان کو نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ سو ان کا تو کہہ رہے ہیں جتنا ٹائم ملا اس میں الیکشن آپ نے کروائے تھے، ہم نے یہی کرانا تھا، ہمیں ٹوٹل 3 ہفتے 2.5 ہفتے بلکہ 3 ہفتے بھی علی پورے نواز نہیں مل گور رہے صاحب، تھے۔ آپ کی جماعت کیا رائے رکھتی ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اور پھر ان کے نئے چیئرمین کے انتخاب سے متعلق؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے آئین کی اور قانون کی بات ہے، اس میں رائے کا تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی رائے کیا رکھتے ہیں۔ بڑی کلیئر بات ہے، تمام پارٹیز جو ہیں وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں اور ایک طریقہ کار کے مطابق کرواتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ سر عام ہوئے ہیں، عوام کے اندر ہوئے ہیں۔ اس سال بھی ہم نے وہ اسلام آباد میں منعقد ہوئے،
اور پھر آپ نے دیکھا کہ تمام جو ہماری لوگ ہیں جو اس الیکٹورل کالج میں شامل تھے، انہوں نے جا کر پر حصہ لیا. اس کی پہلے ڈیٹ اناؤنس کی گئی اور کسی بند کمرے کے اندر اور 10 منٹ کے اندر کوئی الیکشن نہیں کروائے گئے. ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا. لیکن یہاں پر یہ قابل ذکر بات ہے کہ جو یہ 2000 اصل تو بات یہ کہ سینیٹر صاحب جو بات کرتے ہیں نا، یہ میڈیا پر بیٹھ کے بھی غلط بات کرتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ چیز شوبھا نہیں دیتی کہ یہ مطلب ہے کہ یہاں پر غلط بیانی کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے 2013 کے الیکشن تھے، جو اس وقت بھی ان کی پارٹی میں دھڑے بندی اور گروپ بندی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ پارٹی کو جینون طریقے کے ساتھ تو پولیٹیکل پارٹی بنی نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ اس کو ایک مطلب ہے کہ لوگوں کا جتھے اکٹھے کیے گئے تھے، اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ ان کو اکٹھا کیا گیا. جب بھی عہدوں کی بات آئی تو ان کی آپس میں پھوٹ پڑی ہے. اسی طرح سے ایسی کبھی کوئی لڑائی مسلم لیگ نون میں نہیں ہوئی علی گوہر صاحب؟ یہ ابھی دانیال عزیز صاحب اور احسن اقبال کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان الیکشن کے اوپر ایک بورڈ بنایا. اس نے تحقیقات کر کے وہ ریٹائرڈ جسٹس صاحب نے جو رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ کس طرح سے ان کے الیکشن ہوئے اور پھر ان الیکشن کو ختم کر کے انہوں نے نامینیشنز کی. مطلب اس کا رزلٹ جو تھا وہ یہ برداشت نہیں کر سکی ان کی پارٹی، اس کی مکمل نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ انہوں نے ایک نیب کا ادارہ کے پی کے میں بنایا تھا. کہتے تھے کہ جناب ہم بڑے انصاف پسند ہیں اور جناب ہم احتساب اپنے صوبے سے شروع کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نیب کے ادارے کو بھی توڑ کے جب انہوں نے اس وقت ان کی کرپشن کے پول کھولے تو پھر انہوں نے اس نیب کے ادارے کو بھی تالے لگوائے تھے، احتساب کے ادارے کو، اور وہ بھی انہوں نے احتساب کا سلسلہ بھی بند کیا تھا. تو لہذا میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اکبر ایس بابر صاحب ان کے بانی رکن ہیں، اور فارن فنڈنگ جو کیس تھا وہاں پر بھی کچا چٹھا کتنے سال کی قانونی لڑائی کے بعد انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا. وہ کوئی ہم اس کے کمپلینر نہیں تھے، اور وہ کچا چٹھا سب کے سامنے آ گیا کہ کس طرح سے وہ ناجائز پیسہ جو ہے انہوں نے سیاست کے اندر لایا، کس طرح سے وہ گالم گلوچ بریگیڈ تیار کیے، کس طرح سے ناجائز ان کو رقوم دی جاتی تھی، اور وہ پیسہ کس طرح سے پاکستان میں سیاسی انتشار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ شاید آپ اس لیے نہیں بات کرنا چاہتے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے ہی ہوئے جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ہوتا ہے. یہ ہم نے نہیں کہا، حامد قادری صاحب نے کہا ہے. ان کا بیان ہم آپ کو سنوائیں گے ایک بریک کے بعد، اور پھر ناز صاحب اس پر موقع لیں گے.